की اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کارسپونڈنٹ چینل اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے ہم شروع کریں گے جو گزشتہ ایپیسوڈ پہ جہاں پہ ختم کیا تھا. بات اسی پہ چل رہی ہے. تاریخ جو ہے وہ مختلف پیرائے میں لکھی جاتی رہی یا لکھی گئی ہے. کچھ لکھنے والے اپنے طریقے سے بیان کرتے ہیں, دیکھنے والے اپنے طریقے سے بیان کرتے ہیں. پاکستان کی ایک ہسٹری ہے, اس میں مختلف ادوار آئے. تو جو اس وقت لوگ موجود تھے انہوں نے جو کچھ دیکھا انہوں نے بیان کیا, کسی نے کچھ کتابیں لکھی. تو ہم بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. طارق خورشید صاحب کیونکہ اس سارے سلسلے کے, اس ساری کہانی کے جو ہیں وہ خود چشمدید گواہ بھی ہیں, اور وہ اس کو جو جیسے کہتے ہیں آنکھوں دیکھا ایک منظرنامہ جو بیان بھی کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے قارئین تک جو ہے, ناظرین تک جو ہے وہ یہ بات پہنچے کہ یہ ایک پہلو یہ بھی ہے جو عموماً کہیں بیان نہیں ہوا. تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم قائد اعظم یونیورسٹی میں تھے, بٹر صاحب وہاں پہ تشریف لاتے ہیں, سیمینار ہے. اس سیمینار میں کیا ہوا, کس طرح سے اسٹوڈنٹس نے ان کو ویلکم کہا, وہ ساری ڈسکشن ہوئی. اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے طارق خورشید صاحب سے پوچھیں گے کہ جی پھر کیا. جغرافی کانفرنس میں فائنلی وہ جس وقت کنکلوڈ ہوئی تو اسٹیج سیکرٹری نے دعوت دی کہ چائے کے لیے. تو چائے پہ بھی ہم نے جو والنٹیئرس تھے ان کو یہ کہا ہوا تھا, پہلے سے انسٹرکٹڈ تھے وہ, کہ وہ ایون ایک نمک پارا یا ایک بسکٹ بھی اٹھا کے منہ میں نہیں ڈالیں گے. ان والنٹیئرز میں سے کوئی بھی بھٹو صاحب سے آٹوگراف لینے یا ان کے قریب ان سے تصویر بنانے میں کوشش نہیں کرے گا. سارے ایس او پیز بنائے ہوئے تھے. یہ طے ہوا تھا, اور یہ طے ہم نے انہیں یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو اس کے بعد ایک باقاعدہ دعوت دیں گے تمام والنٹیئرز کو, اور اگر آپ ان میں سے کوئی بھٹو صاحب سے ملنا چاہتا ہے یا ان کی مطلب بات کرنا چاہتا ہے یا وہ آٹوگراف لینا چاہتا ہے تو اس کو بھی ارینج کریں گے. تو خیر اینی وے وہ چائے کے لیے لوگ گئے, اور اسی طرح ہی ہوا کہ والنٹیئرز جو ہیں وہ سرو کر رہے تھے, لیکن کوئی بھی ایک نمک پارا بھی اٹھا کے منہ میں نہیں ڈال رہا تھا, اور بالکل ڈسپلن. وہ کانفرنس ختم ہوئی اور بھٹو صاحب وہاں سے اب روانگی کے لیے جب نکلے تو ڈاکٹر کنیز یوسف انہیں سی آف کرنے کے لیے, ہاں وہ وائس چانسلر تھی اس وقت, وہ ان کو سی آف کرنے کے لیے, اور وہ اب گاڑی کھڑی ہے, دروازہ کھلا, اب انہوں نے گاڑی میں بیٹھنا اور چلے جانا ہے. لیکن بھٹو صاحب نے ڈاکٹر کنیز یوسف سے پوچھا کہ کنیز یوسف یہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب سمجھی شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے, تو وہ ایک دم سے چونکی اور انہوں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا اتنا ڈسپلن, اتنی منظم کانفرنس, میں تو حیران ہو رہا ہوں. تو بھائی تو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے میں کسی یورپ کی یونیورسٹی میں ہوں, اتنا ڈسپلن تو میں نے کہیں کبھی دیکھا ہی نہیں, ہمارے اپنے حلقوں میں نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں اس وقت مطلب انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ آپ ہی کے جو حامی ہیں اسٹوڈنٹس, انہوں نے یہ ارینج کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کون؟ تم ملواؤ بنے ان سے. تو ان کا جی اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو پھر آپ میرے آفس میں آ جائیں. تو وہاں بیٹھے ہیں اور میں ان کو بلوا لیتی ہوں. تو بھٹو صاحب ان کے آفس میں چلے گئے, اور پھر میسج آیا ان کا وائس چانسلر کا پی اے اور دلی آئے کہ جی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ آئیں. ہم 5 سال جو اوپر پہنچے تو ڈاکٹر صاحب پی اے کے کمرے میں ہی آ گئی, اور انہوں نے آ کے کہا کہ دیکھو بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ملنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے, تو والنٹیئر سے جنہوں نے یہ ارینج کیا سارا کچھ, تو آپ آ جاؤ, ساروں کو بلا لو تو ہم مل لو. ہم نے ساروں کو, وہ جو جنہوں نے کام کیا تھا ان ساروں کو بلایا, اور انہیں کہا کہ دیکھو بھٹو صاحب سے ملاقات ہے, لیکن
آپ میں سے ایک آدمی اندر جائے گا, اس کے پاس 1 منٹ ہوگا, اس 1 منٹ میں وہ آٹوگراف لے لے, وہ تصویر بنوا لے, وہ کوئی بات کر لے, وہ کوئی درخواست دے دے, یہ اس کی سوابدید ہے. لیکن 1 منٹ کے بعد وہ باہر آ جائے گا تاکہ دوسرا جا سکے. اور اب یہ ہوتا رہا, اور ساروں نے بھٹو صاحب سے شاید 30-40 ہوں گے برا, ہاں لوگ جاتے رہے اور وہ آتے رہے, جاتے رہے, آتے رہے, بھٹو صاحب بیٹھے رہے. تو اس کے بعد ہمارا ہم بھی گئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے ساروں کو اس وقت دیکھا تو بائی نیم انہیں یاد تھے, اور وہ بائی نیم پکارتے رہے. اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ مثلا صفدر رمضانی کا انہیں نیک نیم پتا تھا چاچا, اور ان کا چاچا تم تو گارڈن کالج میں تھے, تم کب آئے. تنویر صابر سے بھی کہ تم گارڈن کالج میں تھے, مجھے دیکھا پنجاب یونیورسٹی میں تھے. تو بائی نیم پکار رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ میں کس انسٹیٹیوشن میں تھا اور اب یہاں پہ ہوں. تو اب باہر نکلے تو کہنے لگے آؤ تصویر بناتے ہیں. تو ایک گروپ فوٹو بنائی گئی جس میں صاحب کے ساتھ وہ لوگ سارے جو والنٹیئرس تھے وہ کھڑے ہوئے. اور اس کے بعد بھٹو صاحب نے خود یہ بتایا ڈاکٹر کنیز یوسف کو کہ ڈاکٹر کنیز یوسف کمال ہے بھائی, میں نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی ہے, یہ تو ہے اتنا ڈسپلن ہے, اور ڈرتے ہو وائس چانسلر سے. تو میں کہا نہیں جی ہم کیوں ڈریں گے. میں نے کوشش کی کہ کہیں پہ, اور میں تمہیں دیکھ رہا تھا وہ کوئی آدمی جو اٹھ کے آیا دوسری جگہ پہ اور تم نے اس کو وہاں سے واپس بھیجا, تم تو لوگ کسی کو ہلنے نہیں دے رہے تھے. اور اب تم میں نے سوچا تھا کہ چلو تصویر کھنچواؤں گا تب لوگ ہڑبونگ ہوگا, ہر کوئی اب آگے آنا چاہے گا تو, لیکن تم اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہو. میں نے ملنے کے لیے کہا تب بھی تم کوئی ڈسپلن نہیں تھا, ٹوٹا اور لوگ باری باری آئے اور چلے گئے. میں تم سے بہت خوش ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ میرے لوگ ہیں, اشارہ کر کے ہم 3-4 جو تھے جو پہلے سے بھٹو صاحب کو ملے ہوئے تھے, یہ میرے لوگ ہیں, ان کا خیال رکھنا. مجھے کہا کہ جیو فزکس چھوڑو, اب وہ یو ایس اسٹڈیز ایک نیا میں نے یہاں شروع کروایا, اس میں ڈاکٹر صاحب اس کو یو ایس اسٹڈیز میں داخلہ لیں گے, وہاں پہ کریں, یو ایس اسٹڈیز میں ماسٹر کرو. اور ان سب کو 3 دن کے لیے مری بھیجے, یہ گورنمنٹ کے خرچے پہ نہیں, میرے خرچے پہ, میں دوں گا یہ خرچہ. اور جو دل کرتا ہے جا کے کرو, چاہے اینٹ سے اینٹ بجا دو, سارا خرچہ میں برداشت کروں گا. یہ کہہ کے وہ فائنلی روانہ ہو گیا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھٹو کی سیاست بہت مختلف سیاست تھی. اب یہ دیکھیے کہ وہ ایک عام کالج اسٹوڈنٹ سے جس کی ملاقات ہوئی ہے اس کا فیوچر بھی پلان کر رہے ہیں کہ یہ نہ پڑھو, یہ پڑھ لو. تو میں چاہ رہا ہوں کہ فارن آفس میں ایریا اسپیشلسٹ ہوں. اسی طرح وہ خوش ہوتے ہیں تو وہ خرچ کر رہے ہیں اپنے پاس سے, اپنی ذاتی خرچ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو مری بھیجو کنیز یوسف, اور پھر وہ وائس چانسلر کو بھی کہہ رہے ہیں یہ میرے آدمی, ان کا خیال رکھنا. اور یہ فیکٹ ہے کہ وہ میرے آدمی کہنے کا جو اثر تھا وہ ہم نے اس کا یونیورسٹی پہ آلموسٹ کہہ لیں ایسے لگتا تھا کہ ہم ہی رول کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اس طرح میں نے وہ آپ کو شاید ایک واقعہ سنایا تھا کہ وہ کاشف کا جس کو وہ کرتا دیا تھا, وہ جب وہ بن جاتے ہیں پریزیڈنٹ اور وہ ہیلی پیڈ پہ کوشش کر رہا ہے ملنے کی اور اس کو روکا جا رہا ہے تو نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں اوے آنے دو اس کو, اور جب وہ قریب آتا ہے تو اسے کہتے ہیں کاشف اب تو میں نے کوئی چیز کرتا استری نہیں کروانا. تو نہ صرف یہی یاد ہے کہ اس کا نام کاشف ہے بلکہ یہ بھی یاد ہے کہ اسے کرتا استری کرنے کے لیے مجھے ممتاز کالوں صاحب نے سنایا تھا. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو ان کی ذات سے منسوب ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ ایک عام کارکن کے ساتھ
जुड़े हुए थे, उनका उनसे ताल्लुक था, और आम कारकुन की रसाई भी थी उनके साथ। लोग कहते हैं वो इख्तलाफ नहीं सुनते थे किसी अपने बात के, मैंने उनको ऐसी बातें सुनते देखा है जो हमें ऐसे लगता था ये क्या है, ऐसे ही फजूल में बातें की जा रही हैं, लेकिन वो उसको बड़े गौर से सुनते थे और फिर कारकुनों को कहते थे कि अच्छा तुम मुझे कन्विंस तो नहीं कर सके, लेकिन फिर भी तूने मुझे सोचने के लिए 2 पॉइंट दे दिए। तो ये इनकरेजमेंट थी कारकुन को तैयार करने का। लीडर का काम था कि कारकुन को तैयार भी करे, उसकी एजुकेशन करे, उसकी तरबियत करे। ये भुट्टो साहब के बाद फिर नहीं नजर आया, और आज की जो सियासत है इसमें तो खैर कतई तौर पे नहीं है। तो ये सारा अमल जो है, फिर उसकी के साथ साथ आप देखें, आप हैवी इंडस्ट्री उठा के देखें तो संग बुनियाद भुट्टो साहब, आप सकाफत के कोई अदारे देखें तो संग बुनियाद भुट्टो साहब ने रखा हुआ है। आप कोई अपनी पॉलिसीज़ जिसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ज़रूरी रिफॉर्म्स, इसी तरह मजदूर पॉलिसी, वो लेबर पॉलिसीज़, ये सारा जो जितने भी आप नाम लेते चले जाएंगे, इनकी इब्तदा में आपको भुट्टो साहब की वर्किंग नज़र आएगी। एटमी प्रोग्राम का इनिशिएट किया, मुल्क को आइन दिया, ये सारा कुछ अगर देखा जाए, आज जिसकी बुनियाद पे हम महफूज हैं, खड़े हैं, वो भुट्टो साहब की मरहून मिन्नत है। मैं बिल्कुल पूरी ईमानदारी से समझता हूँ कि हम उस शख्स की कह लें कि खिदमत का इतराफ़ नहीं कर सके। उस शख्स ने इस मुल्क को इतना कुछ दिया, और बहुत थोड़े वक्त में। अगर वो 5 साल और निकाल जाता, जो ऑलमोस्ट नामुमकिन बात थी, इसलिए कि वो 5 साल निकाल जाता तो जो उस वक्त की सुपर पावर थी अमेरिका, उसके लिए तो सारे दरवाजे बंद कर गया होता। वो मुमकिन नहीं था, उसकी बहरहाल एक कीमत थी, और वो उन्होंने वो कीमत सोच समझ कर अदा की। हाँ, एक किताब है इंटरव्यू विद हिस्ट्री, और या नफलेसी जी, उसमें भुट्टो साहब का जो इंटरव्यू है वो पढ़ने के काबिल है, जिसमें उनसे ये सवाल हुआ कि आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहें पूरी हो, तो उन्होंने कहा कि मैं फौज के हाथों मारा जाऊं, अवाम के हाथों नहीं, तारीख में जिंदा रहूं। और वो तारीख में जिंदा रहे, अवाम के हाथों नहीं मारे गए, फौज के हाथों मारे गए आज तक। मतलब वो भुट्टो जो अपने ज़िंदगी में तो शायद कंट्रोवर्शियल था, आहिस्ता आहिस्ता वो एक कंसेंसस लीडर के तौर पे उभरा। आज नवाज शरीफ हों, वो भी उसको तारीफ करता है। आज मौलाना फजल रहमान हो तो वो भी कहते हैं, पीपल्स पार्टी तो करती ही है। इवन जमात इस्लामी से आप बात करके देखें तो वो भी करते हैं। तो ये एक बड़े लीडर की निशानी है कि जो कंट्रोवर्शियली मतलब अपने करैक्टर को उभारता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कंसेंसस की तरफ जाता है, जहाँ पे उसके ऊपर लोगों का इत्माद बनता है और लोग उसके ऊपर एक मतलब कह लें इत्फाक राय कर लेते हैं कि उसने मुल्क को कंट्रीब्यूट किया है। तो क्योंकि हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने बहुत से कह लीजिए जुल्म किए हैं, उनमें से मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जुल्म शायद यही है कि उसने इस मुल्क से एक ऐसे लीडर को छीन लिया जो इस मुल्क की तकदीर बदल सकता था। सब तारिक साहब, क्योंकि हमारा ये सिलसिला खसूसी तौर पे ज़ाहिर है कि हम पाकिस्तान के जो टूट फूट हुई, इसमें जो तब्दीलियाँ हुई, उसमें फिर सियासतदानों का किरदार जो माजी में रहा और फ़ौज का किरदार भी बहरहाल ज़ाहिर है डिस्कस होता है, हमारी ब्यूरोक्रेसी का भी डिस्कस होता है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि आइंदा प्रोग्रामों में आपसे भुट्टो साहब के मुख्तलिफ वाक़यात पे भी हम बात करें, वो उन वाक़यात को जो आज हमें बतौर जो हमारा सियासी कारकुन है या हमारा जो स्टूडेंट है, क्योंकि इस वक्त स्टूडेंट में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है, उन्हें पता नहीं चल रहा। वो ये समझते हैं इन लोगों को देख के जो इस वक्त मौजूदा रजीम जो है सियासी, तो वो इन्हीं से जो इंस्पायर भी हुए हैं, इन्हीं को वो आज से मतलब 20 साल वाला पहले वाला बच्चा तो शायद भुट्टो साहब के बारे में कोई बहुत जानता हो। तो हम चाहेंगे कि अगले प्रोग्राम में हम कुछ इस पर भी बात करें, भुट्टो साहब की खूबियाँ खामियाँ
اور ان کے جو اس طرح کے واقعات ہیں جو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، جنہوں نے تبدیلی کی ایک راہ لوگوں میں شعور دیا، تو اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، کیونکہ ہمارا وقت کیونکہ اتنا ہوتا ہے تو ہم اس میں ہم نیکسٹ پہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی طارق خورشید صاحب کی، اور جو اس میں ایک بات آئی بڑا لیڈر۔ بڑا لیڈر جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو چھوٹا بنا کر نہیں بنتا، بلکہ خود چھوٹا بنتا ہے اور اپنے کارکن کو بڑا بناتا ہے، پھر وہ لیڈر بنتا ہے۔ اور اسی لیے بھٹو صاحب کے حوالے سے جو کوئی طارق صاحب نے کہا، یہ مختلف پیرائے میں مختلف جگہوں پہ بیان ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے افلاسی کی بات کی یا دوسرے، لیکن بڑے کمال کے وہ شخص تھے۔ آج ہم اپنے سیاسی جو ہماری اس وقت ایلیٹ ہے اس میں بانجھ پن نہیں بلکہ اخلاقی انحطاط بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سارا اس لیے بھی ہوا کیونکہ ہمارے ہاں جو جمہوری پروسیس تھا اس کو بار بار جو ہے نا وہ ڈسٹرب کیا گیا۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جمہوری پروسیس جو ہے یہ کم سے کم جس طرح کا بھی ہے اس کو چلتا رہے گا، تو ہو سکتا ہے کہ ہم آئندہ آنے والے وقت میں کوئی اچھی لیڈرشپ ہمارے پیدا ہو اور یہ ملک جو ہے کہیں آگے بڑھے، ٹالرنس والا، تحمل والا، رواداری والا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے والا، اور اس کے لیے سب کو کوششیں کرنی ہوں گی۔ آپ بھی ہمیں یاد رکھیے گا، ہمیں رائے بھی دیجیے، اور ہمارے پروگرام کو جو ہے نا ہمارے چینل کو لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے۔ تو ہم آپ سے دوبارہ پھر اسی طرح کے مزید جو ہیں موضوع لے کر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔